اس ویڈیو میں ہم ریلیٹو پروناؤن کے بارے میں پڑھیں گے اور اس سے متعلق مشق بھی کریں گے۔ چلیے مل کر پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ ریلیٹو پروناؤن، ریلیٹو پروناؤن جوائنز آئیڈیاز، یعنی ریلیٹو پروناؤن آئیڈیاز کو آپس میں کنیکٹ کرتا ہے یا ملاتا ہے۔ اسے اچھی طرح سے سمجھنے کے لیے ہم ایک مرتبہ پھر پروناؤن کی ڈیفینیشن کو دہراتے ہیں۔ پروناؤن کیا ہوتا ہے؟ A word that is used in place of a noun، یعنی ناؤن کی جگہ جو لفظ استعمال ہوتے ہیں، مختلف ناؤنز کی جگہ انہیں پروناؤنز کہا جاتا ہے، اور ایسا پروناؤن جو مختلف آئیڈیاز کو آپس میں لنک کرتا ہے اسے ریلیٹو پروناؤن کہتے ہیں۔ جیسے کہ ریلیٹو کا مطلب رشتہ دار بھی ہوتا ہے، تو ریلیٹو پروناؤن دو چیزوں کے درمیان ایک قسم کا رشتہ جوڑتا ہے۔ آگے پڑھتے ہیں۔ It gives additional information about the subject or object۔ سبجیکٹ وہ ہوتا ہے جو کہ عمل کر رہا ہوتا ہے، اور آبجیکٹ وہ ہوتا ہے جس کی طرف عمل کیا جاتا ہے۔ اور ریلیٹو پروناؤن سبجیکٹ یا آبجیکٹ کے متعلق اضافی معلومات دیتا ہے، یعنی مزید بتاتا ہے، اور وہ الفاظ جنہیں ریلیٹو پروناؤنز کہا جاتا ہے وہ اس طرح سے ہوتے ہیں جیسے کہ who، which، that، whose وغیرہ۔ آگے پڑھتے ہیں۔ It is used to start a description for a noun، یعنی ناؤن کے متعلق ڈسکرپشن کو ریلیٹو پروناؤن سے شروع کیا جاتا ہے۔ آگے پڑھتے ہیں۔ The description comes after the noun، اور اس قسم کی ڈسکرپشن یعنی تفصیل ناؤن کے بعد آتی ہے، اور اس تفصیل کے شروع میں کیا آتا ہے؟ ایک ریلیٹو پروناؤن آتا ہے جیسے کہ who، which، that، whose وغیرہ۔ اس بات کو اس دی گئی اگزامپل سے سمجھتے ہیں۔ مل کر اس جملے کو پڑھیں گے۔ The people who are dissatisfied and discontented with their lives may also resort to drug addiction، یعنی جو لوگ اپنی زندگیوں سے خوش اور مطمئن نہیں ہوتے وہ بھی نشہ آوری اختیار کر سکتے ہیں۔ تو اس جملے میں پیپل کا لفظ کیا ہے؟ یہ ایک ناؤن ہے، پیپل یعنی لوگ۔ اس کے بعد آ رہا ہے لفظ who، اور پھر لوگوں کے متعلق بتایا جا رہا ہے کہ کس قسم کے لوگ ہیں جو کہ ڈسسیٹسفائیڈ ہیں اور ڈسکنٹینٹڈ ہیں، یعنی خوش اور مطمئن نہیں ہیں۔ کس سے خوش اور مطمئن نہیں ہیں؟ with their lives، اپنی زندگیوں سے۔ اور پھر اس کے بعد بتایا جا رہا ہے کہ وہ کیا کر سکتے ہیں۔ may also resort to drug addiction، یعنی وہ بھی نشہ آوری اختیار کر سکتے ہیں۔ تو جیسا کہ ہم نے ریلیٹو پروناؤن کے متعلق پڑھا تھا کہ وہ جملے کے اس حصے کے شروع میں آتا ہے جو کہ ناؤن کے متعلق اضافی معلومات دے رہا ہوتا ہے، جیسے کہ یہاں اس جملے میں پیپل کے متعلق جو اضافی معلومات دی گئی ہے dissatisfied and discontented with their lives، یہ ہے اضافی معلومات جو کہ دی گئی ہے پیپل کے متعلق، اور اس کے شروع میں آ رہا ہے who، the people who are۔ تو اس طرح سے پیپل اور ان کے متعلق جو اضافی معلومات دی گئی ہے اس کے درمیان who کا لفظ ایک لنک یا کنیکشن کا کام کر رہا ہے۔ the people who یعنی وہ لوگ who جو کہ، اور پھر باقی کی تفصیل اس کے بعد بتائی گئی ہے۔ تو اب ایک مرتبہ پھر ریلیٹو پروناؤن کی ڈیفینیشن کو پڑھتے ہیں۔ A relative pronoun joins ideas۔ It gives additional information about the subject or object۔ For example who، which، that، whose، یہ مختلف قسم کے ریلیٹو پروناؤنز بتائے گئے ہیں۔ آگے پڑھتے ہیں۔ It is used to start a description for a noun۔ The description comes after the noun۔ تو جیسے کہ اس مثال میں بھی ہم نے دیکھا تھا، پہلے ناؤن آیا اور اس کے بعد ریلیٹو پروناؤن، اور پھر اس کے بعد ہے اس ناؤن کی ڈسکرپشن، اور ناؤن اور ڈسکرپشن کے درمیان آ رہا ہے ریلیٹو پروناؤن۔ چلیے اب ہم ریلیٹو پروناؤن کو مزید اچھی طرح سے سمجھنے کے لیے مختلف قسم کے ریلیٹو پروناؤنز کا جملوں میں استعمال دیکھتے ہیں۔ چلیے مل کر پڑھنا شروع کرتے ہیں۔
Use the following relative pronouns in sentences: who, which, that, whom, whose. تو یہاں ہمیں ریلیٹو پروناؤنس کو جملوں میں استعمال کرنے کے لیے کہا گیا ہے. یہ الفاظ ہیں who, which, that, whom اور whose. سب سے پہلے پڑھتے ہیں who سے متعلق ایک جملہ. آپ بھی پڑھیے. He doesn't know who the boss of the company is. یعنی اسے نہیں پتا کہ ادارے کا سربراہ کون ہے. اب اگلا جملہ یہ ہے لفظ whom کے متعلق. They hired the man whom we interviewed last week. یعنی انہوں نے اس شخص کو نوکری پر رکھ لیا جس کا ہم نے پچھلے ہفتے انٹرویو کیا تھا. اگلا لفظ ہے whose. جملہ پڑھتے ہیں She knew the family whose house we bought. یعنی وہ اس خاندان کو جانتی تھی جن کا ہم نے گھر خریدا تھا. اگلا لفظ ہے that. جملہ پڑھتے ہیں He has the key that fits in the door. یعنی اس کے پاس وہ چابی ہے جو اس دروازے کو لگتی ہے. اور اگلا لفظ ہے which. جملہ پڑھتے ہیں In the vegetable garden they found the strawberries, melons and other delicious fruits of which they ate heartily. یعنی انہیں باغ میں اسٹرابریز، خربوزے اور دوسرے مزیدار پھل ملے جنہیں انہوں نے خوب دل بھر کر کھایا. تو ان جملوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں who, whom, whose, that اور which کے الفاظ جملوں کے دو حصوں کے درمیان یا پھر دو آئیڈیاز کے درمیان ایک لنک یا کنیکشن کا کام کر رہے ہیں. اب ہم لفظ who کے لیے ایک اور مثال کو دیکھتے ہیں. اس جملے میں اور بھی بہتر طریقے سے who کا استعمال ایک ریلیٹو پروناؤن کی طرح کیا گیا ہے. مل کر اسے پڑھیں گے. The doctor who treated you is waiting outside. یعنی وہ ڈاکٹر جس نے تمہارا علاج کیا تھا باہر انتظار کر رہا ہے. تو اس جملے میں ڈاکٹر کے متعلق اضافی معلومات دی گئی ہے، یعنی وہ ڈاکٹر جس نے تمہارا علاج کیا تھا. اور اس اضافی معلومات یعنی ایکسٹرا انفارمیشن یا ایڈیشنل انفارمیشن سے پہلے who کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. who یعنی جس نے. اسی طرح سے اگلے جملے میں جملے کے شروع کے حصے میں ایک آدمی کا ذکر کیا گیا ہے اور پھر اس کے بعد آ رہا ہے لفظ whom جو کہ ایک ریلیٹو پروناؤن ہے، کیونکہ اس کے بعد اس آدمی کے متعلق مزید انفارمیشن دی گئی ہے. The man whom we interviewed last week. یعنی وہ آدمی جس کا ہم نے پچھلے ہفتے انٹرویو کیا تھا. اگلے جملے میں ہے لفظ whose اور یہاں بھی whose کا لفظ ایک ناؤن کے بعد آ رہا ہے، یعنی the family اور family کے متعلق اب مزید انفارمیشن whose کے لفظ کے بعد آئے گی. The family whose house we bought. یعنی وہ خاندان جس کا گھر ہم نے خریدا تھا. تو جیسے کہ ریلیٹو پروناؤن کی ڈیفینیشن کو سمجھتے وقت ہم نے سیکھا تھا کہ ناؤن کے متعلق اضافی معلومات دینے سے پہلے ایک ریلیٹو پروناؤن کا استعمال کیا جاتا ہے. اسی طرح سے اگلے جملے میں لفظ that کا استعمال کیا گیا ہے. The key that fits in the door. یعنی وہ چابی جو کہ دروازے کو لگتی ہے. تو چابی کے متعلق مزید انفارمیشن دینے سے پہلے that کے لفظ کا استعمال کیا گیا ہے. اسی طرح سے اگلے جملے میں لفظ which کا استعمال ہوا ہے. اس جملے میں کہا جا رہا تھا کہ انہیں مختلف قسم کے پھل ملے. تو پہلے لفظ fruits ہے، اس کے بعد ہے which جو کہ ایک ریلیٹو پروناؤن ہے اور پھر اس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ ان فروٹس کے ساتھ انہوں نے کیا کیا. They ate heartily. وہ پھل جنہیں انہوں نے خوب دل بھر کے کھایا. تو یہاں بھی which کا لفظ ناؤن کے بعد اور ایڈیشنل انفارمیشن سے پہلے استعمال کیا گیا ہے اور یہ ان دونوں کے بیچ میں ایک لنک یا تعلق پیدا کرتا ہے. تو یہ تھیں ریلیٹو پروناؤنس کی مختلف مثالیں اور جملوں میں ان کا استعمال.
تو ریلیٹو پروناؤنس کو اچھی طرح سے سیکھنے کے لیے آپ اس ویڈیو کو ری پلے کیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش جاری رکھیے۔